پوچھا مرشد سائیں کو درد دل کی دوا عرض کریں۔ فرمایا کسی کے انتظار کے کاسے میں وصال ڈال دو، وسیلہ بن جاؤ، سکون مل جائے گا۔ خیر میں نکل پڑا اور لاہور داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں پہنچ گیا۔ ابھی دروازے پر ہی تھا کہ ایک پرنم دل سوز ہکلاتی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی، جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا اے نی جندڑیے چل چلیے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک 60-65 سالہ مائی کشکول لیے بیٹھی تھی۔ میں بھی وہیں پنجوں کے بل اس کے پاس غیر محسوس طریقے سے بیٹھ گیا۔ پوچھا مائی کیا چاہیے؟ مائی ایک نظر میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، عربی نگینے دی چوکھٹ۔ جب ارد گرد سے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس کا نام مائی رسولہ ہے اور اس کے خاوند کا نام کرم دین تھا۔ دونوں ہی سوالی تھے، گھر گھر جا کر مانگتے تھے۔ اولاد کوئی تھی نہیں تو دونوں کے دلوں میں بس ایک ہی خیال، ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح مدینہ منورہ جا سکیں۔ کرم دین ایک ڈھولکی بجاتا اور ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا، جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا اے نی جندڑیے چل چلیے۔ اور مائی رسولہ چونکہ ہکلاتی تھی اور صحیح بول نہیں پاتی تھی تو وہ اپنی چادر پھیلا کر پیسے لیتی جاتی اور یوں ان کے پاس دن کے اختتام تک کچھ رقم آ جاتی، جسے آدھی سے زیادہ وہ مٹی کے گلے میں ڈال دیتے اور باقی جو کھانا پینا ہوتا لے لیتے۔ دن گزرتے رہے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ کرم دین جگر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور علاج کے لیے مٹی کا گلہ توڑنا پڑا۔ مٹی کا اور کام ہی کیا ہے، بس ٹوٹ جانا۔ لیکن پھر بھی کیا حاصل ہوا کہ کرم دین بھی خود مٹی میں جا سویا اور مائی رسولہ وہی چادر لپیٹے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آ گئی اور ہکلاتے ہوئے پڑھتی رہتی، جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا اے نی جندڑیے چل چلیے۔ مگر کون تھا یہاں سننے والا؟ مشکل سے چند سکے جمع ہوتے، وہ بھی روٹی دال میں خرچ ہو جاتے۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ کچھ دنوں میں مائی رسولہ کا پاسپورٹ تیار کروایا اور ہم روانہ ہو گئے شہر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جانب۔ ابھی وہاں مدینہ منورہ در نبی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہی تھے کہ مائی رسولہ اونچا اونچا رونے لگی اور ساتھ ہی پڑھتی جاتی، میرے واقف خیالاں دا میرا محرم حالاں دا، جتھے مدنی دا ڈیرا اے نی جندڑیے چل چلیے۔ مگر حیران کن طور پر اس دن اس کی زبان میں کوئی ہکلاہٹ نہیں تھی اور چاروں جانب ایک بے نام خاموش تھی۔ یاد آیا مرشد نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا کہ سرکار کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں تشریف فرما تھے کہ ایک دیوانی عورت باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی اور وہ تھی کہ بولے جا رہی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھے کہ اس کو سنتے ہی جا رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عرض کیا، جان عالم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ عورت دیوانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وقت بہت قیمتی ہے، دھوپ بہت ہے، چہرہ مبارک بھی لال ہو گیا ہے، اندر آ جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں کوئی نہیں اسے سننے والا، کیا ہم بھی اس کی نہ سنیں؟ آج بھی ایسا ہی لگا کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہلو میں بیٹھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا میں مائی رسولہ کو سننے والا کوئی نہیں، کیا ہم بھی اس کی نہ سنیں؟ اور وہاں مائی رسولہ تھی، قدم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی گری کہ پھر اٹھ ہی نہ پائی، جیسے کہہ رہی ہو، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کدے پھر وچھڑ نہ جاواں۔
اور وہیں محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں دفن ہو گئی، منظور ہو گئی۔ عشق عاشق کرتا ہے اور عشق کو قائم محبوب کرتا ہے۔ عشق کرنا اور عشق کو قائم کرنا دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ محبوب کی رضا نہ ہو تو عشق قائم نہیں ہوتا، قضا ہو جاتا ہے۔ عشق نہ مانگو، رضا مانگو، سلامت رہو گے۔